تو ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی عقل ہے، دنیا کا جسم ہے، یہ حواس خمسہ دنیا والے ہیں، یہ اخروی نہیں ہیں، تو آخرت کو کیسے سمجھ جائیں گے؟ ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم وحی پر اعتبار کر لیں، وحی پر اعتبار کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ برحق ہے، ہماری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس فتنے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ جو فتنہ صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ بہت سے نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم فتنے کو سمجھنا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ دجل اور فریب کا نام ہے۔ یوں سمجھیں کہ زہر ہے، زہر، اور آپ کو شربت کے نام پہ دیا جا رہا ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ زہر ہے لیکن آپ کو دوائی کے نام پہ پلایا جا رہا ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے پرانے ائمہ نے لکھا ہے کہ فتنہ جب آتا ہوتا ہے نا، آ رہا ہوتا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے، تو علماء اس کو پہچان لیتے ہیں کہ فتنہ آ رہا ہے۔ اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ سیلاب آتا ہے تو جب وہ گزرتا ہے تو تباہی لاتا ہے، بربادی لاتا ہے۔ جب وہ ریلا گزر رہا ہوتا ہے نا اپنا کام کر کے، پھر عوام کو پتہ چلتا ہے وہ فتنہ آیا تھا، یہ فتنہ تھا جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوا، اور اس نے ہماری اتنی تباہی کر دی، اتنی بربادی کر دی، اتنا نقصان کر دیا۔ تو عوام کو تب پتہ چلتا ہے، فتنہ کہتے ہیں اسی لیے اس کو کہ عوام کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، علماء ہی بتاتے ہیں، لیکن اکثر عوام بات مانتی نہیں ہے۔ جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں فتنہ ہے، فلاں شخص فتنے کا سبب بننے والا ہے، تو ہمیشہ عوام کی طرف سے ایک مزاحمت ہوتی ہے کہ حضرت صاحب تسی بس فتوی ہی لاتے رہتے ہو، آپ کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، بس ہر ایک بندے کو کہہ دو یہ ایسے ایسے ہے۔ بات نہیں مانتے ہیں، وہ دیکھو اتنا اچھا ہے، ماشاءاللہ اتنی آیتیں پڑھتا ہے، اتنی حدیثیں پڑھتا ہے۔ علماء پہچانتے ہیں اسے، عوام نہیں پہچانتی۔ جو علماء کی بات مان لیتا ہے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بچاؤ کا سامان کر لیتا ہے۔ جو نہیں مانتا پھر تباہ و برباد ہوتا ہے، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ بعد میں پھر روتا ہے کہ کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا، میں جان جاتا، میں سمجھ لیتا
اس فتنے کی وجہ سے تباہی اور بربادی میرا مقدر نہ بنتی۔ یہ تو سمجھ آ گئی فتنے کے بارے میں کہ فتنہ ایسی چیز ہے کہ بظاہر کچھ اور نظر آتی ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے۔ حق کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ کوئی شخص آپ کو گمراہی دے رہا ہو اور عوام ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہو تو اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ جو ہمارے موضوع میں جو فتنہ کا لفظ ہے نا، اس کا یہ معنی ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کئی ایک فتنے آئے ہیں، جیسے ختم نبوت کے خلاف ایک فتنہ اٹھا، نبوت پر جس نے حملہ کیا، غلام محمد قادیانی، اس کو فتنہ کہا گیا۔ کیوں فتنہ کہا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کتابیں لکھی ہیں، 80 سے زائد کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ غلام محمد قادیانی نے 80 سے زائد کتابیں لکھی، اور آپ کھول کے دیکھیں، قرآن کی آیتیں لکھ رہا ہے، حدیثیں لکھ رہا ہے، قرآن کی آیتیں لکھ رہا ہے، قرآن کی آیتیں لکھ رہا ہے، احادیث نقل کر رہا ہے، اور ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ نبوت جاری ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ بتائیں کہ کیا قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے؟ نہیں ہوتا نا، لیکن وہ کرتا رہا، لکھتا رہا، لکھتا رہا۔ کسی احادیث تو یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ حدیثیں لکھتا رہا اور ان سے من چاہا مفہوم تروڑ مروڑ کر نکالتا رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے بہت سے جو مسلمان تھے وہ متاثر ہوئے، انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور اس گمراہی کے پیچھے چل پڑے۔ اور آج بھی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ اس سے بھی لاکھوں سے بھی متجاوز ہے ان کی تعداد دنیا میں قادیانیوں کی۔ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا، ہمارے نبی نے بتایا۔ وہ تو نبی مانتے ہیں نا، جھوٹے دجال کو کہتے ہیں ہمارے نبی نے دیکھو قرآن میں بتایا ہے، یہ آیتیں ہیں۔ اور وہ آیتیں لکھتا تھا، ترجمہ پیش کرتا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی جب آتے تھے لوگ ان کو جھٹلاتے تھے، اور نبیوں کو جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھو میں بھی نعوذ باللہ نبی بن کے آیا ہوں، مجھے بھی تم جھٹلا رہے ہو۔ اس طرح کی آیات، اور بہت سے لوگ اس کی زندگی میں اس کے پیچھے لگ گئے، اور پھر ان کی نسلیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اور پھر یہ ایک دور تھا جب یہ فتنہ اپنے عروج پر تھا، بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ پھیلا، اور اس پر بہت زیادہ تشویش بھی ہوئی، علماء نے بہت کام بھی کیا، اس کو للکارا بھی، اس کے خلاف کتابیں بھی لکھیں، اس کے خلاف تقریریں بھی کیں۔ یہ ایک فتنہ تھا جس کا زور اب کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو قانون بن چکا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی کتابوں، اپنے لٹریچر کو شائع نہیں کر سکتے، لوگوں تک پھیلا نہیں سکتے، دعوت نہیں دے سکتے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنا حصہ نکالتے رہتے ہیں، نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں، آپ کو ہم یورپ میں لے کے جائیں گے، آپ کو ویزا ملے گا، آپ کو رشتہ خوبصورت لڑکی دیں گے۔ بہت سے نوجوان، ہم خود جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے کئی رشتہ دار، انہوں نے بتایا ہمارے کئی رشتہ دار، ہمارے کزنز، وہ اس فتنے میں مبتلا ہو کے مال دولت کے پیچھے اپنا ایمان بیچ کر باہر چلے گئے اور قادیانی ہو گئے۔ یہ ایک فتنہ تھا، ایک دور تھا جب یہ فتنہ آیا، اب بھی ہے لیکن باقی فتنوں کے مقابلے میں اب کم ہے۔ ہمیں اس پر محنت کچھ کم کرنا پڑی، اب بھی محنت جاری ہے۔ ختم نبوت کا شعور اجاگر کیا جاتا ہے، خطبات دیے جاتے ہیں، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن ایک ماحول نظر آتا ہے کہ اب ان کا زور بہت کم ہے۔ اب کوئی قرآن کی آیت سن کر قادیانی نہیں ہو جائے گا، یا حدیث پڑھ کر ان کی کتابوں میں قادیانی نہیں ہو جائے گا۔
اب صرف بدبخت ہوگا، مال دولت کے پیچھے جائے گا، رشتوں کے پیچھے جائے گا، یورپ کے پیچھے جائے گا، اس وجہ سے جائے گا۔ پھر بر صغیر میں ایک اور بہت بڑا فتنہ آیا، اور یہ اس سے پہلے کا ہے، غلام محمد قادیانی سے بہت پہلے کا یہ فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ، جس کے سر خیل بڑے ایسے نام ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اچھا، اور ہمارے جو اسلامک لٹریچر، اسلامک تو نہیں کہنا چاہیے، ہمارے جو اسکولوں کا نصاب ہے، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں جو ہمارا سلیبس ہے، وہ شروع سے لے کر پرائمری سے، پھر مڈل سے، پھر میٹرک، اور پھر آگے چلتا ہے۔ تو ایک شخصیت ہے سر سید احمد خان، جس کو لوگ کہتے سر سید احمد خان۔ تو ہم جب چھوٹے سے تو ہمیں بتایا گیا کہ سر سید احمد خان بہت بڑا محسن ہے مسلمانوں کا، اس نے بہت بڑے احسانات کیے ہیں مسلمانوں پر۔ کیا احسانات کیے؟ لمبی باتیں ہیں جی، مسلمان پیسے ہوئے تھے، اس نے انگریزوں سے بات چیت کی، انگریزوں کو بتایا کہ مسلمان آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ بڑے صلح جو ہیں، یہ جنگ وغیرہ نہیں کرتے، یہ تو کہیں کسی نے ایسے ورگلا دیا تو انہوں نے آپ کے خلاف وہ 1857 میں جنگ آزادی لڑ لی تھی، نہیں ورنہ مسلمان جو ہے نا، اصل میں ہمارا دین تو بڑا پرامن ہے، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ ہمیں اپنے قریب کریں، ہمیں موقع دیں، ہمیں ملازمتوں میں حصہ دیں، ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے لے کے جائیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ ہم ان کو ان کے جبے کبے اور قمیصیں شلواریں اتروا کر ہم ان کو مغربی لباس پہنائیں گے۔ یہ ایک امیج پیش کیا، اور عملی طور پر بھی اس پر کام کیا، تو دنیاوی طور پر تو فائدہ ہوا کہ مسلمان تھوڑے اسٹرانگ ہو گئے، تعلیم کے میدان میں بھی چلے گئے اور باقی میدانوں میں بھی۔ لیکن اصل جو اس کا حملہ تھا سر سید احمد خان کا، وہ حدیث پر تھا۔ چٹا ننگا منکر حدیث تھا سر سید احمد خان، چٹا ننگا، جیسے بندہ کہتا ہے نا سیدھا سیدھا، میں نہیں مانتا بھائی۔ آپ اندازہ کریں کہ جو جنت جہنم کا بھی انکاری ہو، اتنا بڑا منکر حدیث، جنت اور جہنم کا بھی انکاری ہے۔ لکھی تفسیر لکھی ہے نا، تفسیر، قرآن کی تفسیر کے نام پہ گمراہی پھیلائی ہے۔ اب کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے، وہ کہے گا اچھا وہ تو اتنا بڑا علامہ، اس نے تو تفسیر لکھی ہے۔ آپ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو جا بجا معجزات کا انکار، یہ چاند توڑنے کا شوشہ جی ایسے ہی مسلمانوں نے گھاڑ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، چاند کہاں ٹوٹا جی؟ اول سے لے کر آخر تک ہر معجزے کا انکار کیا ہے سر سید احمد خان، ہر معجزے کا انکار کیا، پھر جنت جہنم کا انکار کیا، حوروں کا انکار کیا، اور کچھ نہیں چھوڑا اس نے، حدیث کا چٹا اور ننگا منکر۔ فتنہ پھیلا، پھر آگے اس کے شاگرد، اس کے متاثرین پھیلے، یہاں تک غلام احمد پرویز تک بات آئی۔ سیدھا سیدھا وہ کہتا تھا کہ یہ قرآن ہے ہمارے پاس، بس قرآن کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاکیے کی مانند ہیں، کہ جس طرح ایک ڈاکیہ آتا ہے اس کو کیا ہم نے کرنا ہے، اس نے پیغام دیا، ہمارے پاس آ گیا، بس آگے ہم جانے اور وہ پیغام جانے۔ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اگر درمیان میں رکھا جاتا ہے، پھر من مانی نہیں چلتی۔ قرآن کریم کا من مانا مفہوم پھر کیسے لیا جا سکتا ہے؟ پھر تو احادیث آئیں گی نا درمیان میں، لوگ پوچھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی آئے، پھر وقت آیا، مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت تھی، اور ایک ننگا چٹا انکار کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس غلام محمد پرویز نے بھی ننگا چٹا انکار کر کے بھی بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، وہ تعداد بھی کم نہیں تھی، بہت، اور اس وقت میں بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا، لوگ پریشان تھے، علماء پریشان تھے کہ یہ کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ، جو دنیا کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں،
وہ فتنے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ فتنے ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ عموماً دنیا کے حوالے سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دین کے حوالے سے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو جو لاجیکلی، منطقی، فلسفیانہ باتیں کر کے ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور ایک جو خصوصیت فتنوں میں ہمیشہ رہی ہے، اکثر فتنوں میں، کہ وہ تحریر یا تقریر میں مہارت رکھتے، لکھنے میں مہارت رکھتے، ادیب، رائٹر، جن کو دانشور، مفکر، ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی تحریر اور ان کی وہ جو نثر ہوتی ہے، یا پھر شاعر ہیں تو نظم ہوتی ہے، اس میں ایک اثر ہوتا ہے نا۔ ایک ہے دلیل کی قوت، کسی بھی تحریر میں ایک دلیل کی قوت ہوتی ہے، اور ایک اسلوب کی طاقت ہوتی ہے۔ اسلوب یعنی انداز بیان کیسا ہے۔ ایک بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور آ کر اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اس کا تنازع ہے کسی بات کا، وہ میرے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، اور جو باتیں جس انداز سے کرتا ہے میں سن کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ دوسرا بھی بات کرتا ہے، لیکن مجھے اس شخص کی بات وزنی نظر آتی ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ، کیونکہ میں نے تو دیکھنا ہے کہ جو مقدمہ پیش کرنے والا، جو کیس لڑنے والا شخص ہے، وہ اپنے حق میں کیا دلائل دیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ چرب زبانی کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس دلیل کی قوت نہیں ہوتی، اس کے پاس انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کو گھما پھرا کر اگلے بندے کو وہ وہاں جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، اور فیصلہ مجھ سے لے جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حق اس کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں لے گیا ہوں فیصلہ میں بھی کروں اگر اس کے دلائل کو دیکھ کر، یا اس کے انداز بیان، اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر، پھر بھی وہ آگ کا یعنی جہنم کا ٹکڑا ہی لے کے گیا مجھ سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اسلوب بیان ہوتا ہے، اس میں کس قدر طاقت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یہ بات حقیقت، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جادو ہوتا ہے، یعنی جس طرح جادو بندے کو جکڑ لیتا ہے نا، تو وہ بیان بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس کے سحر میں آ جاتا ہے، اس انداز بیان میں کھو جاتا ہے، اور وہ اس کے انداز بیان سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ آگے دلیل کی کھوج میں جاتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کیا بات کی، کیا نقطہ بیان کیا ہے، واہ، ایسا نقطہ مولوی کہاں بیان کرتے، فلاں اسکالر نے، فلاں دانشور نے، فلاں مفکر نے کیا کمال نقطہ بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بیان میں جادو اثر ہوتا ہے، ایسا سحر انگیزی۔ یہ اکثر رہی ہے ہر فتنے کی کامیابی کے پیچھے، یا تو وسائل ہوتے، سرکاری وسائل استعمال ہوتے، سرکاری وسائل کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے جو اس کی رسائی ہوتی، اس کی پہنچ ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا، بڑا بندہ ہے، اس کے تو بڑے بڑے تعلقات ہیں، پیچھے فلاں اس کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ ایک سبب ہوتا ہے، سرکاری وسائل اسے ملے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ وہ تحریر میں بڑا ماہر ہوتا ہے، لکھنے کا بڑا انداز ہوتا ہے، بغیر دلیل کے ہی وہ ایسی بات، ایسا سماں باندھتا ہے، بندہ اس کی تحریر کی رو میں بہہ جاتا ہے، اور جو وہ سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے، حقیقت میں کتنا بڑا جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ شاعر ہیں، شعروں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور کچھ مقرر ایسے ہوتے، خطیب ایسے ہوتے ہیں، وہ بات کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ بندہ اس کی بات کو مان لیتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی گاڑی میں، بسوں میں وہ پھکی اور منجن بیچنے والے آتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یار یہ تو 2 ٹکے کے لوگ ہیں، یہ اتنے بڑے جو حکیم ہوتے تو ان کا دواخانہ نہ چل رہا ہوتا، یہ جو شوگر کی دوائی دینے آ گئے ہیں ادھر،
اور کہہ رہے ہیں کہ چیلنج کے ساتھ، اور جناب اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، منجن بیچ رہے ہیں، پھکی بیچ رہے ہیں جناب، 70 بیماریوں کا علاج ہے اس پھکی میں، وہ بھی سارے لوگ بیچارے شوگر سے مر رہے ہیں، بلڈ پریشر سے مر رہے ہیں بیچارے، اتنی مہنگی مہنگی ادویات لے رہے ہیں، اور یہ ادھر گاڑی میں آیا ہے بیچنے کے لیے 10 روپے 20 روپے 50 روپے، پتہ ہوتا ہے، اور ہم یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ نہیں اس سے چیز نہیں خریدنی یہ، لیکن جب وہ اپنی کہانی سناتا ہے آ کر 5 منٹ لگاتا ہے، وہ ایسی تمہید باندھتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی قسمیں اٹھاتا ہے، بندہ مجبور ہو جائے یار 20 روپے ہے نا چلو لے لو، 50 روپے ہے نا لے لو، منجن لے لو، پھکی لے لو۔ اب وہ منجن اور پھکی کیا ہوتا ہے، وہ پھر گھر میں پڑا ضائع ہو جاتا ہے، ایک دفعہ آدھ دفعہ استعمال کرتا ہو، کہتا نہیں یار پھر ہاتھ لا گیا، میں نے چونا لا گیا، پھر آئندہ میں بڑا محتاط ہو جاؤں۔ ایسا ہوتا، یہ حقیقت ہے، یہ انسانیت جو بنی نوع انسان ہے اس کی فطرت میں ایک ایسا اللہ رب العزت نے ایک مادہ رکھا ہے تاثر کا، متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یا وہ خطیب ہوگا بلا کا، اس کو بات کرنی آتی ہوگی، چرب زبان جس کو کہتے ہیں، چرب زبان، ایسے فکرے کہے گا کہ لوگ ان فکروں کو مثال بنائے پھریں گے، کیا بات ہے جی، واہ فکرہ، کیا فکرہ کا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں بڑا فکرہ استعمال ہوتا ہے، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ظالم اور جاہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ایک ہیں گھر والے در والے، ایک ہیں گھر والے اور ایک ہیں در والے، تو بتاؤ کون افضل ہوا، گھر والا افضل ہوا یا در والا افضل ہوا؟ ہاں سوچنا بڑا جملہ ہے، واہ واہ کیا بات ہے، بات سمجھ آ گئی بھی، بڑی منطقی لاجیکلی سمجھا دیا بھی، گھر والے افضل ہوتے ہیں، ایک گھر والے ہیں اور ایک دار والے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب لوگ سمجھ گئے، اب وہ سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ وہ افضل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں وہ گھر والے ہیں اور وہ دار والے ہیں، حالانکہ بات سراسر غلط ہے، کتاب و سنت کے صریحاً خلاف ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے افضل ہیں، اور یہ ایک موقع پر نہیں درجنوں موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بتایا ہے۔ تو اب جب یہ ایک منطق ایک لاجک بندے کے دماغ میں بیٹھ گئی تو پھر اگلی بات کیا ہوگی بھی، جو گھر والے ہیں پھر خلافت میں بھی تو ان کا حق بنتا تھا، پہلا خلیفہ بھی تو انہیں ہونا چاہیے، پھر خلیفہ بلا فصل بھی، اور پھر چلتے چلتے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے گمراہی کی معراج پہ چلے جاتے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک فتنہ یہ تھا۔ اب اس میں کیا تھا، انکار حدیث میں عقل پرستی، بھی دیکھو بھلے بندو مجھے بتاؤ، منکرین حدیث یہ کہتے تھے بھلا یہ بھی کبھی ہوا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت کا نظام ہے، ایک سورج چاند ستارے دن رات سارا کچھ چل رہا ہے، بھلا ایسے بھی ہوتا ہے جو چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہو کر پہاڑ پہ گر جائے، چاند کو اتنا چھوٹا سا ہے، اتنا بڑا چاند ہے، وہ ٹکڑے ہو کر پہاڑ کے دو طرف کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھو یہ کہانی بنائی ہے مسلمانوں نے۔ اب لاجیکلی عقل پرستی ہے نا، وہ کہتے ہیں واقعی عقل میں تو یہ نہیں آتا کہ چاند ٹکڑے ہو کے دو پہاڑوں کے دو سائڈ پہ گر جائے، اور ویسے ہے بھی نہیں نا، ایسے ہوتا نہیں، عقل میں منطق میں ہماری روٹین کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو روٹین کے خلاف ہو، جو ہماری عقل میں آ ہی نہ سکے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ لفظ کا معنی یہ ہے عقل کو عاجز کر دینے والا کام، یعنی جہاں عقل بند ہو جاتی ہے، یار یہ تو ہماری عقل میں تو آتا ہی نہیں نا، لیکن ہم مانتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا۔ جنت جہنم کیا ہماری عقل میں آتی ہے؟ آتی ہے کسی عقل میں جنت؟ وہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں اسباب ہیں، وسائل ہیں، مسائل ہیں، یہاں پیٹ درد ہے، سر درد ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہاں روزی روٹی کے مسائل ہیں، اور وہ ایک جنت ہے وہاں کچھ بھی نہیں، موجیں ہی موجیں ہیں، ایسے ہی ایسے ہیں، اور پھر لا متناہی ہے، جو دل چاہے وہ ہو جائے۔ بھلا ایسا کیا ہماری اس روٹین میں، دنیا کے اس نظام میں یہ فٹ بیٹھتی ہے کوئی بات؟ تو عقل پرست کیسے مانے گا؟ منکرین حدیث نہیں مانیں گے۔ اب وہ بظاہر آپ کو یوں لگے کہ وہ مانتے ہیں، وہ 100 دفعہ آپ سمجھتے رہے،
جو عقل پرست ہے، عقل پرستی کی وجہ سے وہ معجزے کا انکار کر دیتا ہے، واقعہ شق قمر کا انکار کر دیتا ہے کہ چاند کوئی نہیں ٹوٹا۔ اب بتاؤ وہ جنت کا اقرار کیسے کرے؟ کس لاجک سے جنت کا اقرار کرے؟ ہمارا ایمان ہے قبر میں عذاب ثواب ہوتا ہے نا، قبر سکڑ بھی جاتی ہے، قبر پھیل بھی جاتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے نا۔ اب عقل سے کوئی اس کو ثابت کر سکتا ہے؟ وہ کہے جی بتاؤ جی کو بلائی، دیکھیں قبرستان ہے، قبریں بنی ہوئی ہیں، 3-3 فٹ جگہ ہے مثال کے طور پر ایک قبر کی، اب اس سے آگے پھیل کے کہاں جائے گی وہ؟ سائڈ پہ تو قبریں، ادھر بھی قبریں، ادھر بھی قبریں، ادھر بھی قبریں، ادھر بھی قبریں، آپ کہتے تا حد نگاہ پھیل جائے گی؟ اور پھر کوئی بدبخت اٹھے گا تو کہے گا یہ دیکھو کہانیاں کراتے ہیں، کہانیاں، لوگ مان لیں گے لاجیکلی بات، دیکھو جی بات تو سمجھ آتی ہے۔ حالانکہ آخرت کے جو معاملات ہیں ہماری عقل میں نہیں ہے، عقل تو ہمیں دنیا والی ملی ہے، اور ہم اس عقل پر پرکھ رہے ہیں آخرت والے معاملات کو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا، آنکھوں سے کوئی شخص دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ وہ سامنے مجھے نظر آ رہا میدان میں، وہ آگے جا کر آسمان اور زمین ملاقات کر رہے ہیں، ایسے مل رہے ہیں نا، گول نظر آ رہا ہے، اور اس پر یقین کر لے اور کہے کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہاں سے ہم 100 کلومیٹر آگے گئے ہوں، بھئی یہ تو 2-4 کلومیٹر بعد دیکھو زمین مل رہی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری نظر جو بصارت اس کی انتہا کتنی ہے، اس کے اندر پاور کتنی ہے، یہ نہیں اس نے سوچا، بس یہ سوچ لیا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ کنویں کا مینڈک جیسے ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کنواں ہی ساری کائنات ہے، بس اس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، دیکھو میں چھلانگے لگا رہا ہوں، ادھر لگا رہا ہوں، ادھر لگا رہا ہوں، ادھر لگا رہا ہوں، وہ چونکہ وہیں پیدا ہوا، وہیں اس نے پرورش پائی، اس کو باہر کا کیا پتہ ہے؟ تو ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی عقل ہے، دنیا کا جسم ہے، یہ حواس خمسہ دنیا والے ہیں، یہ اخروی نہیں ہیں، تو آخرت کو کیسے سمجھ جائیں گے؟ ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم وحی پر اعتبار کر لیں، وحی پر اعتبار کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ برحق ہے، ہماری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ ایک فتنہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، گائے، اس نے گائے پر سواری شروع کر دی، اس نے چھلانگ لگائی، گائے کے اوپر بیٹھا، اس کو کہا چلو، گائے نے تو چلنے سے انکار کر دیا، وہ بول پڑی، گائے بول پڑی، اس نے کہا لم اخلق لہذا، اللہ کے بندے اللہ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، سواری کرنی تو گھوڑے تھے کرنا، مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے، میں چیز کو کھینچ سکتی ہوں، اٹھا نہیں سکتی، اپنے اپنی فطرت ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مخلوقات جو وزن کو زیادہ اٹھا لیتی اور کچھ کھینچ لیتی ہیں۔ اس نے کہا میں تو ہل چلاتی ہوں زمین میں، لوگوں کو اٹھانا اور بوجھ اٹھانا میرا کام نہیں ہے۔ آپ نے بیان فرمایا۔ اب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بولا، اس نے کہا بھلا گائے بھی کبھی بولتی ہے؟ ہم نے تو کبھی گائے کو بولتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ لاجک، منطق، سوچ سمجھ، عقل پرستی۔ اس نے ایک بات کی، وہ ہو سکتا ہے وہ سمجھنے کے لیے کی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں عقل بھی اور منطق میں آؤ ثابت کر کے دیتا ہوں عقل اور منطق سے، نہیں، فرمایا فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، فرمایا تم نہیں مان رہے نا، تمہاری عقل نہیں مان رہی، میں محمد مان رہا ہوں اس کو، یعنی اللہ نے بتایا نا، اللہ نے بتایا، مجھ پر وحی کی، میں نے اس کو مان لیا، اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر نے بھی مان لیا، تم کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ہمارا کام ماننا ہے، اپنی عقل اور لاجک پر پیش کر کے کسی چیز کو پرکھنا ہمارا کام، ورنہ آپ ساری آخرت کا انکار کریں گے، سارے معجزات کا انکار کریں گے، اور پھر صرف دنیا پرستی رہ جائے گی نا، جو آپ کو نظر آتا ہے وہی صرف اس کو مانیں گے۔ یہ انکار حدیث، یہ ایک فتنہ آیا تھا، آج بھی مختلف شکلوں میں
اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، یہ کہہ کر گزارا کرنا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا، بس قرآن پہنچایا ہم نہیں مانتے۔ بڑے بڑے اعتراض آتے تھے، بھائی شرم کرو، بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قرآن کے علاوہ کچھ بولا نہیں ہے؟ بولا ہے تو کیا بولا ہے؟ کیا کسی کو غلطی پر تنبیہ نہیں کی ہے؟ کسی کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا ہے؟ قرآن کی آیات نازل ہوئی، کسی نے آپ سے نہیں پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول اس آیت کا کیا مطلب؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آخر 23 سال نبوت والے ہیں، وہ کیسے گزار دیے ہیں؟ لوگ سوال کرتے تھے، بڑا مشکل تھا پھر بچنا سوالات سے۔ تو پھر اگلی جو نسل تھی انہوں نے کہا کہ حکمت عملی بدلنی چاہیے، حکمت عملی بدلنی چاہیے، چٹا ننگا انکار کر کے ہم سروائیو نہیں کر پائیں، اب ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں جی حدیث کو ہم مانتے ہیں، دیکھو میں نے اپنی کتاب میں کتنی حدیثیں لکھی ہیں، اتنے 100 حدیثیں تو فلاں میزان میں لکھی ہیں، اتنی ساری حدیثیں فلاں میں لکھی ہوئی ہیں، مانتے ہیں ہم۔ تو بھائی فلاں فلاں حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو جی حدیث تو پھر ایک مشکوک چیز ہے، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن تو یقینی ہے نا، تو جو ہمیں لگتی ہے نا یہ قرآن کے مطابق وہ ہم مان لیتے ہیں، اور جو ہمیں قرآن کے خلاف لگتی ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتا دی۔ اب ایک امتی کہتا ہے کہ اگر وہ میری عقل پہ آئے گی، میں سمجھوں گا کہ قرآن کے مطابق ہے تو تب میں اس کو مانوں گا، میں سمجھوں گا اگر کہ قرآن کے مطابق ہے تب میں اس کو مانوں گا، میں سمجھوں گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا۔ یعنی اتھارٹی وہ خود بن گیا ہے، یا اس نے کسی ایسے اپنے اسکالر کو اتھارٹی بنا لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کے مطابق، وہ مان لیتا ہے قرآن کے مطابق، وہ کہتا ہے قرآن کے خلاف، وہ مان لیتا ہے قرآن کے خلاف۔ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آپ جج بنے ہیں، آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہاں یہاں تک تو ہے، بتانے والا کون ہے؟ آپ کو کس نے بیان کی؟ آج بھی بات ہوتی ہے، آپ کو کوئی خبر دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے تو آپ اس کی تحقیق و تصدیق کر لیتے ہیں، بتانے والا سچا بندہ ہے تو آپ مان لیتے ہیں، بھئی یہ تو جھوٹ بولا ہی نہیں اس نے کبھی، سچا بندہ ہے، اتنے سال سے ہمارا اس سے واسطہ ہے، تو جو بتا رہا ہے برحق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ مشکوک ہے، آپ اس کو جانتے ہی نہیں، وہ بھاگا بھاگا آیا ہے، ابھی فلاں بندہ ہے، فلاں ایسے ہو گیا ہے، تو آپ تو فوراً آپ کے دل میں کھٹکا آئے گا نا بھی یار یہ بندہ کون ہے، پہلے تو ہم اس کو جانتے نہیں، اس کی بات کی تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں لیکن وہ کذاب اور جھوٹا ہے، جھوٹ بولنا اس کا شیوا ہے، فلاں موقع پہ بھی اس نے فلاں موقع پہ بھی بولا، 2 نمبر ہے، فراڈی ہے، دغا باز ہے، تو آپ اس کی بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کریں۔ آپ کہیں نا بھائی تیری بات کیسے مان لیا، ہوتا ہے نا۔ تو حدیث میں بھی ایسے ہے، صحابہ کرام نے بیان کی، سارے سچے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں۔ پھر آگے تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر آگے ان سے بیان کرنے والے شاگرد ہیں، جتنے لوگ ہیں، محدثین کرام نے بڑے بڑے دفتر لکھ دیے ہیں، کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، ایک ایک بندے کے حالات لکھے ہوئے، فلاں بندہ فلاں دور میں پیدا ہوا، فلاں دور میں فوت ہوا، فلاں استادوں سے پڑھا، فلاں اس کے شاگرد ہیں، فلاں فلاں کتابیں لکھی، فلاں فلاں کتابیں پڑھی، فلاں فلاں علاقے میں علم حاصل کرنے گیا۔ آپ دیکھتے ہیں واقعی ٹھیک ہے، بندہ سچا ہے، اور جس سے بیان کر رہا ہے اس کا شاگرد بھی ہے، اس سے اس نے علم بھی حاصل کیا ہے، مان لیتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، پہلے بھی مانتے تھے۔ ایک سوال جو ہم ان سے اکثر کرتے ہیں اور اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں، کہتے جی دیکھو اتنے 100 سال گزر گئے، اب ہمیں بات جب 10 بندوں سے ہوتی آتی ہے نا تو بات بگڑ جاتی ہے، بات کیا ہوتی بدل جاتی ہے، تو اب تو پتہ نہیں کتنے 100 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، تو کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے، کتنے لوگوں کی زبانوں سے، کتنے لوگوں کے دماغوں سے نکلتی رہی، اب پتہ نہیں بات کیا سے کیا ہو گئی ہوگی، حقیقت میں کیا ہوگی۔
حالانکہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، جو معلومات ہوتی ہیں سینسیٹیو، تاریخ حالانکہ اس میں بہت سارا کوڑ کباڑ بھی موجود ہے، اس کے باوجود مورخین جو ہیں وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں لکھنے میں، اس کو محفوظ کرنے میں، جبکہ حدیث تو ایسی چیز تھی جو دین تھی، جو شریعت تھی، جو اللہ کی وحی تھی، اس کے لیے تو ایسا اہتمام کیا گیا کہ غیر مسلم بھی ماننے پر مجبور ہوئے کہ اس جیسا سسٹم اور نظام جو سند والا مسلمانوں کے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس۔ تو بہرحال فتنہ پھیلا، اور آج بھی بہت زیادہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، دنیا کے اعتبار سے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، بہت زیادہ اللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایسے ہیں جو اس فتنے سے متاثر ہیں، یا مکمل طور پر یا کچھ نہ کچھ ضرور ان کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا علماء حق سے رابطہ ہے، وہ ان سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور اپنے اشکالات کی تشفی کروا لیتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے بچ جاتے ہیں۔ پھر اس دور میں ایک اور فتنہ جو پہلے اسلامی تاریخ میں 1400 سال گزرے، اسلامی تاریخ میں ایک بڑی خلیج حائل تھی ان دو قسم کے لوگوں کے درمیان، واضح ایک فرق تھا، ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی کہ یہ اہل السنہ ہیں اور یہ روافض ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ اہل السنہ کبھی بھی ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے تھے، کہتے بھی ہمارا اپنا دین ہے، ان کا تو دین الگ ہے نا، ان کا کلمہ الگ، وہ کلمے سے شروع ہوتی نا بات، ان کا کلمہ الگ، پھر ان کا وضو الگ ہے کہ نہیں، وضو الگ، پھر نماز الگ، پھر باقی سارے روزہ بھی الگ، رکھنا اپنے ٹائم پہ، چھوڑنا اپنے ٹائم پہ، سنیوں کا اپنا ٹائم ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح باقی معاملات میں، خصوصاً قرآن کریم کے حوالے سے بھی ان کے ہاں بڑی مشہور و معروف بات ہے، لوگ اب وہ منافق بن کر اس بات کا انکار کرتے ہیں، لوگ مان لیتے ہیں بھی جی دیکھو وہ فلاں ملک میں دیکھو کتنا قرآن چھپ رہا ہے، وہی ہے نا، جبکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل جو قرآن ہے وہ تو فلاں ہمارے امام صاحب کے پاس ہے، غار میں ہے، وہ لے کر آئیں گے، اتنی دیر ہم اس پر گزارا کر رہے ہیں، اور فلاں آیتیں تھیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان نے نکال دی ہیں۔ بھئی صاف بات ہے، جو کہتا ہے ابو بکر مومن نہیں ہے، جو کہتا ہے عمر مومن نہیں ہے، عثمان مومن نہیں ہے، مخلص ہی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سارے جو ہے نا ایمان سے ہی خارج ہو گئے تھے، تو وہ بتائے ان کا جمع کیا وہ قرآن وہ مانے گا کوئی؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک خلیج حائل تھی، ایک بہت بڑی دیوار تھی، اپنی اپنی طرف، ادھر کے لوگ تو آتے تھے، کتاب و سنت کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، حق مانتے تھے، اور ادھر آ جاتے تھے، لیکن ادھر جانے کی ریشو نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسے ہی جیسے پاکستان میں اب موجودہ دور میں کسی کا قادیانی ہو جانا بہت کم ہے نا، بہت مشکل ہے، کوئی لالچ دے کر، کوئی اس طرح کے معاملات دے کر، کوئی اپنا ایمان بیچ دے، ایسی بدبختی ہے مال دولت کے پیچھے، وہ الگ بات ہے۔ ایسے ہی سلسلہ چلا آ رہا تھا اہل السنہ اور روافض کے درمیان۔ پھر ایک فتنہ اٹھا اور اس نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا، وہ رکاوٹ توڑ دی۔ ایک کتاب لکھی، ایک کتاب جس کتاب میں اس نے اپنے انداز بیان کے ذریعے، صرف انداز بیان کے ذریعے جو اس کے پاس لکھنے کی قوت تھی، اس نے اس کو غلط سمت میں استعمال کیا اور یہ خلیج ختم کر دی، یہ دیوار ختم کر دی۔ بھی دیوار تو اس طرح تھی، بھی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سنی عالم ہے اور وہ رافضیوں کی بات مان رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، ان کا کیس لڑ رہا ہو۔ کبھی دنیا میں تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہو عالم سنی ہو اور وہ رافضیوں کا کیس لڑ رہا ہو، مقدمہ ان کا لڑ رہا ہو، اس پر کتابیں لکھ کے دے رہا ہو؟ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب ایک سنی سمجھا جانے والا کہ یہ سنی ہے اور پھر اس کو
یہ مفسر قرآن ہے، یہ مفکر اسلام ہے، اس نے تو فلاں 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 خدمات کی ہوئی، اتنی کتابیں لکھی ہیں اس نے۔ غلام محمد قادیانی سے بھی متاثر ہونے والے لوگوں کی بڑی تعداد ہی ایسے ہی لوگوں کی تھی۔ اس نے تو عیسائیوں سے مناظرے کیے ہوئے ہیں بھائی، اس نے واقعی عیسائیوں سے مناظرے کیے تھے۔ جب اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے عیسائیوں سے اس نے مناظرے کیے، کتابیں لکھی ان کے خلاف۔ اب ظاہر ہے ایسا بندہ جو بھی ہو، لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کہ یار اسلام دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور جب وہ گمراہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے ساتھ اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس کی خدمات دیکھو نا جی، اس نے تو فلاں فلاں موقع پہ ایسے لاجیکل جواب دیے غیر مسلموں کو، جناب دانت کھٹے کر دیے۔ تو اس کے کیس میں بھی ایسا ہوا، کتابیں اس نے لکھ رکھی تھیں، تفسیر بھی لکھی ہوئی تھی۔ بس پھر لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سنی ہے، یہ تو شیعہ نہیں ہے، اور سارا مقدمہ ان کا پیش کر دیا ہے۔ یہ سارے مولوی تو ہمیں گمراہ کرتے رہے، انہوں نے ہمیں حقیقت بتائی نہیں۔ اور جو رافضی کہا کرتے تھے، ذاکر جو اپنے ادھر امام بارگاہوں میں جو بیان کیا کرتے تھے، وہ سارا کچھ تو ادھر لکھا ہوا ہے۔ تو بس پھر لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے۔ پھر اہل سنت اور رفض کے درمیان، رافضیوں کے درمیان جو رکاوٹ تھی وہ ٹوٹ گئی تو پھر لوگ پھر جانے لگے ان کے پاس بھی اگر ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے جو ہمارے مفکر نے لکھی ہے، وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ملو، بیٹھو ان کے ساتھ، ان کے خطاب سنو، بہت بڑے بڑے علامے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک شخص آیا بہروپیہ، اس نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث ظاہر کیا۔ اہل حدیث مسجد میں ایک عرصہ تک امامت کروائی، آہستہ آہستہ خباثت صحابہ کرام کے بارے میں، فلاں صحابی ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، تھوڑا تھوڑا کر کے سلو پوائزن یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک بہت بڑی آپ ڈوز دے دیں گے تو بندہ تو ہل جائے گا، نا بھائی یہ آپ نے مجھے کون سی پوڑی دے دی ہے، میری تو برداشت سے باہر ہے۔ سلو پوائزن ایسا ہوتا ہے ایک ایک قطرہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے اندر سے کمزور کیا جائے، پھر وہ دھڑام سے گر جائے گا، دیمک لگتی ہے نا جیسے۔ تو اس نے بھی پھر وہی، اس کا دعویٰ یہ تھا، اس کا ایک ہی تھا، وہ کہتا تھا کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے نا، تم مولوی کہتے ہو کہ جھوٹ لکھا ہے، فلاں لکھا ہے، فلاں لکھا ہے، اس میں روایتیں جھوٹی تو بڑی ہیں، آؤ میں تمہیں بخاری مسلم سے وہ سارا کچھ دکھا دیتا ہوں۔ وہ آج تک پھر آیا نہیں، دنیا سے مر کے مردود چلا گیا۔ ہم نے پوچھا بھی اس کے وارثوں سے بھی، کہاں وہ جو لکھا اس نے، ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ وہ کہتا تھا کہ اس میں جھوٹی روایتیں ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن میں نے ان جھوٹی روایتوں کی جگہ بخاری مسلم کی حدیثیں ڈھونڈ لی ہیں، یعنی مقدمہ اس کا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا وہ کہاں ہیں، وہ آج تک سامنے تو نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا، وہ ذرا چرب زبان تھا، باتیں کرنی جانتا تھا، پھر وہ جاہل، نہ قرآن پڑھنا آئے، نہ عربی زبان سے کوئی واقفیت، نہ حدیث پڑھنی آئے، ایک آیت کا ترجمہ بھی نہ کرنا آئے، تو بس مفکر بن کے بیٹھا ہے۔ لوگ بس وہ جو ایک فتنہ وہاں سے چلا تھا نا، جو ایک آڑ ختم ہوئی تھی، اب اس نے بھی وہی بہروپ اپنے آپ کو کہتا رہا میں اہل سنت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، یہی کہتا تھا نا۔ وہ تو اب 15 سال بعد اس نے کہا کہ جی نہ میں سنی نہ میں شیعہ، وہ تو اب کہا نا، پہلے تو کہتا میں سنی ہوں، اہل سنت اہل سنت اہل سنت، اور ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت، اور آج تک اہل سنت ہے، ویب سائٹ کا نام آج تک اہل سنت ہے۔ کہتا ہے کہ اہل سنت حق پہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ایسے ہی دیا جاتا ہے نا سنی بن کر، فتنے ایسے آتے ہیں۔ اب لوگ بیٹھتے ہیں بھی سننے میں حرج کیا ہے۔ اب ہم بچاؤ کی طرف بھی آتے ہیں، آخر میں کچھ باتیں بچاؤ کے حوالے سے کچھ تو ہو گئی، خصوصی طور پر بچاؤ کے حوالے سے کہ فتنہ آتا ہے تو بچنا کیسے ہے، آپ کیسے بچ سکتے ہیں فتنے سے۔ آج جب کہا جاتا ہے نا فلاں گمراہ ہے، اس کی بات نہ سنو، اس کی مجلس میں نہ بیٹھو، اس کی کتاب نہ پڑھو، لوگ کہتے ہوئے ہم تو بڑے محقق ہیں جی، بھئی ہم پرکھیں گے، آپ نے ہمیں بدھو سمجھا ہوا،
ہم تو بھئی آپ بڑے صحت مند ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو انگلش بھی آتی ہے، آپ کو میتھ بھی، فزکس بھی، کیمسٹری، بیالوجی سب کچھ آتا ہے، لیکن جس چیز سے ہم روک رہے ہیں وہ آپ کے دین ایمان کا مسئلہ ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں جس کو آپ سمجھ جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کرونا آیا تھا نا، ہمیں ہدایات ملی ڈاکٹروں کی طرف سے کہ بھئی آپ نے لوگوں سے ملاقات نہیں کرنی، آپ نے پبلک مقامات پہ نہیں جانا، آپ نے گیدرنگ نہیں کرنی، اور ہم نے یہاں تک کہ مسجدوں میں صفوں میں بھی فاصلہ بنا لیا۔ ہوا نا ایسے بہت سی مسجدوں میں بن گئے فاصلے، 3-3 فٹ 6-6 فٹ کے فاصلے بھی ہوئے۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے اپنوں سے بھی نہیں ملنا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے کس لیے؟ اپنے جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے، دنیا بہتر کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے ڈاکٹروں کی بات مان لی کہ آپ نے اپنوں سے بھی نہیں ملنا، مصافحہ نہیں کرنا۔ ہوا نا؟ ہم نے کیا، سب نے کیا، پرہیز کیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک عالم کہتا ہے بھائی آپ کے اندر اتنی امیونٹی نہیں ہے، قوت مدافعت، ڈاکٹر سمجھتا ہے، آپ کو دیکھتا، آپ کہتا میں ہٹا کٹا ہوں بھائی، مجھے کیا ہے؟ وہ کہتا نہ بھائی آپ ہٹے کٹے ضرور ہو، لیکن پھر بھی آپ کو فلاں فلاں جو وائرس ہے اس سے آپ کو احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میرے اندر بڑی قوت مدافعت ہے، لیکن ہم نے چیک کر لیا ہے کہ آپ کے اندر امیونٹی اس کا وہ لیول نہیں ہے کہ آپ اس وائرس کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ اس کی بات تو مان لیتے ہیں۔ ایک عالم آپ کو کہتا ہے بھائی آپ کے اندر دین کی وہ سمجھ نہیں ہے جو گمراہی کو سمجھنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ یہ وائرس آپ کے دماغ میں گھس سکتا ہے، آپ اس سے بچ کے رہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی، سب کو سننا چاہیے، سب کو سننا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے۔ اور جو ایسے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو ایسی سوچ پھیلاتے ہیں، ہم نے ان سے کہا بھئی اپنی اکیڈمی میں ہمیں ایک دفعہ درس دینے دو نا، آپ کا دعویٰ ہم دیکھیں، آپ جو کہتے ہو سب کو سننا چاہیے، ذرا اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ذرا ہماری بھی تو ملاقات کرواؤ 1 گھنٹے کے لیے، پتہ چلتا ہے کتنے تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور خود اس شخص نے جو یہ سوچ پھیلاتا ہے سب کو سنو، سب کو سنو، یہ مولوی تمہیں روکتے ہیں جی فلاں کو نہ سنو، فلاں کو نہ سنو، خود اس کا شاگرد جب ہمارے قابو میں آیا، ہم نے اس سے کہا بھئی کس گمراہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، خدا کا خوف کرو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس گمراہی کی، اس گمراہی؟ وہ پریشان ہوا کہ یار، اس نے فوراً فون نکالا، جی میں تو اپنے گرو جی کو فون کرتا ہوں، یہ تو مسئلہ ہی کو نہیں، ابھی دیکھو انجینئر صاحب جواب دیتے۔ فون کیا، فون کر کے اس نے بتایا جی میرے ساتھ حافظ ابو یحییٰ صاحب ہیں، میرے ساتھ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ہیں، انہوں نے تو مجھے گھیر لیا ہے اور فلاں دلیل پوچھ رہے ہیں، مہربانی کر کے ذرا نمبر لکھوائے نا، انٹرنیشنل نمبرنگ والا۔ اب آگے سے اس نے کچھ بات کی اور فون بند کر دیا، فون بند۔ اب وہ دوبارہ فون کرتا ہے، فون کاٹا جا رہا ہے، پھر فون کرتا ہے، پھر فون کاٹا جا رہا ہے، پھر میسج آتا ہے۔ اب وہ بندہ تھوڑا بھلا تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے قابو مسجد میں آیا تھا، اس نے میسج دیکھا، میسج دیکھ رہا تھا، نکالنے لگا، موبائل جیب سے نکالا۔ میں نے کہا بھئی دیکھو آپ مسجد میں بیٹھے ہو، ایمانداری سے آپ نے بتانا آپ کو میسج کیا آیا۔ میسج تو آپ کو آیا ہے انجینئر صاحب کا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کیا آیا ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، ہمیں پتا ہے کہ کیا میسج آیا ہے۔ آپ سے ہم نے سننا، مسجد میں ہو، ایمان سے آپ نے پڑھ کے سنا نا، ہم نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے۔ اس نے کہا جی لکھا تو یہ ہے جی ان لوگوں سے دور رہو اور ان کو کہیں لے کر میرے پاس نہ آ جانا۔ یہ وہ لوگ ہیں منافق جو کہتے ہیں سب کو سنو، سب کو پڑھو۔ میں کہتا ہوں ذرا اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو 1 مہینے کا دورہ ذرا وہ غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا بھی کروا دو، وہ 1 مہینہ ذرا پڑھیں نا اس کی کتابوں کو، ان کی پر یہ پابندی لگا دو کہ آپ نے
اس کی ساری کتابیں پڑھنی ہیں. پڑھنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کتنے مسلمان رہتے. بھائی جو بھی چیز ہوتی ہے آخر علماء جو ہیں وہ تو سمجھ لیتے ہیں نا. بھئی اگر ایک شخص پنجرے میں داخل ہو جائے، شیر کے پنجرے میں، کسی گیدڑ یا کسی اسی طرح موذی جانور مہلک اس کے پنجرے میں داخل، ایک تو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا جس نے باقاعدہ ٹریننگ لی ہے اور اس کو پورا پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں اور کس طرح جانور کو قابو کرنا ہے، اس کو میں نے کیسے مطلب ڈاج کرنا اگر وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے. اب وہ تو جاتے ہیں بھئی چڑیا گھر میں دیکھیں بڑے بڑے خطرناک جانور بھی ہیں تو ان کو چارہ بھی ڈالتے ہیں، ان کو گوشت بھی ڈالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا. ایک طریقہ کار ہے، ایک پروٹوکولز ہیں جن کو وہ سیکھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور آپ کو لوگ کرتب بھی کرتے نظر آئیں گے شیروں کے ساتھ. تو ایک شخص کہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں تو مجھے کیا ہے، مجھے کیوں روکتے ہو، ذرا مجھے بھی جانے دو. تو اس کا جو حشر ہونا ہے پھر آپ کو پتہ ہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ایسے گمراہوں کو پڑھنے سے اور ایسے گمراہوں کو سننے سے دور رہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کا بنایا ہوا نہیں ہے. دیکھیں قرآن ہے، قرآن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جب یہ اللہ کے دشمن جس مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں آپ نے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا. اس مجلس میں اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے تو آپ بھی انہی میں سے ہوں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کرنا تھا نا. اللہ کا حکم سن کے آپ نے کبھی نافرمانی نہیں کی. سبق ہمارے لیے ہے نا. جس طرح انبیاء سے کہا، انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتُمْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. حالانکہ انبیاء نے شرک تو کرنا ہی نہیں تھا. ایک قاعدہ قانون سیٹ کر کے باقی لوگوں کو بتایا گیا کہ کتنی خطرناک بات ہے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جس مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو آپ اس مجلس میں کبھی نہیں بیٹھیں. آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس مجلس میں بیٹھیں. اچھا مجھے بتائیں کہ جس مجلس میں ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ و زبیر، جس مجلس میں اماں عائشہ کو گالیاں دی جاتی ہوں، کیا یہ اللہ کی آیات کا مذاق نہیں ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں ہے؟ ہے نا. تو پھر ایسی مجلس میں کیسے آپ کو کہا جائے کہ جاؤ بیٹھو جی. اور ایسی کتابیں جن میں صحابہ کو گالیاں دی گئی ہوں، صحابہ کے ایمان کو مشکوک بنایا گیا ہو، صحابہ کرام کو دنیا پرست اور لالچی بتایا گیا ہو، کیا یہ قرآن کے احکامات کے خلاف نہیں ہے؟ قرآن نے تو کہا کہ مومن حقیقی ہیں تو صحابہ ہیں، کامیاب اگر کوئی دنیا میں ہے تو صحابہ ہیں، اللہ والے اگر کوئی ہیں، اللہ کا گروہ ہیں تو صحابہ ہیں. اللہ نے تو بتایا کہ صحابہ وہ ہیں، اتنے اللہ والے ہیں، دنیا پرستی سے اتنے دور ہیں کہ یہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی دوسروں کو کھلاتے ہیں. اندھیرا کر کے، چراغ بجھا کے، روٹی اور کھانا تھوڑا ہے مہمان کو کھلانے کے لیے ویسے ہی بیٹھ کے منہ ہلاتے رہتے ہیں. ایسے صحابہ کو جو کہتا ہے کہ یہ تو بادشاہت کے لیے، یہ تو اقتدار کے لیے لڑتے تھے آپس میں، بتائیں ایسی کتابیں یہ اللہ کی آیات کا مذاق نہیں ہے؟ یہ انکار نہیں ہے؟ نہیں پڑھ سکتے آپ، ایسی مجلس نہیں سن سکتے آپ، بالکل نہیں. مجبوری کے طور پر علماء اگر انہوں نے ان کا ناطقہ بند کرنا ہے وہ ضرورت کے مطابق سنیں کہ کیا اس نے بکواس کی ہے. کسی شخص کو الجھاؤ میں نہ ڈال دیں، اس کو سنیں اور اس کا رد کر دیں. سنیں اور پڑھیں اور اس کا رد کر دیں، لکھ دیں. عوام اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود جا کے پڑھتی رہے. پھر تو آپ کو جو مستشرقین ہیں ان کو بھی پڑھنا پڑے گا. مجھے ایک شخص نے کہا، میں نے اسے یہی بات کہی، بھئی آپ نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے اور وہ بنائی قرآن حدیث کے نام پہ. سب سے پہلے اہل حدیث علماء سے ہی اس کی تصدیق لی. اہل حدیث علماء نے اس وقت جب سارے باقی فرقوں کے علماء روکتے تھے خبردار آپ قرآن نہ پڑھو، آپ حدیث نہ پڑھو، تو علماء اہل حدیث اس وقت اجازت دیتے تھے. ان سے تقریزیں لکھوائیں، ان سے مہر لگوائی، تصدیق کروائی، لوگوں میں پھیلائی.
اب جب وہ ملینز میں چلی گئی ہے، اب آپ نے شیعوں کے ترجمے اس میں ڈالنے شروع کر دیے، اب منکرین حدیث کی تفسیریں ڈالنی شروع کر دیں. کو اللہ کا خوف کرو. مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا اور یوٹیوب پہ چڑھ گیا کہ بھائی ایسی اپلیکیشن جو ہے جس میں ایسے گندے عقیدے کے لوگوں کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ایسی اپلیکیشن کو آپ ڈونیشن نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے ڈونیشن سے پھیل کے وہ کسی مسلمان کے پاس جاتی ہے اور وہاں سے وہ کسی شیعہ کو پڑھ کے، منکرین حدیث کو پڑھ کے ان کے عقیدے پہ چلا جاتا ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے نا. کیوں اس میں حصہ لے رہے؟ اب چونکہ سارا چکر ہی پیسے کا تھا، مال کا تھا، ڈونیشن کا، اسی سے کروڑوں اور اربوں کمائے جا رہے ہیں، کوٹھیاں بنگلے بنائے جا رہے ہیں. تو فوراً مجھ سے رابطہ کیے، جی حضرت صاحب آپ نے یہ کیا کر دی، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ آپ مجھے مطمئن کر دیں میری بات غلط ہے، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. وہ دیکھو جی ایسے کیسے ہے جی، پھر لوگ ہر طرح کے لوگ ہیں جی ہماری اپلیکیشن کو دیکھنے والے، تو پھر ہر طرح کی کتابیں ہمیں لکھنی پڑی کہ لائبریری میں بھی تو ہوتی ہیں. میں نے کہا لائبریری میں ہر شخص جاتا ہے کوئی، اور وہ کتابیں ہر زبان میں ہیں، ہر بندہ ہر زبان پڑھتا ہے کوئی. عربی کی کتابیں ہیں، گمراہوں کے بھی ہیں تو علماء پڑھیں گے نا، عربی سیکھی ہے انہوں نے تو قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے، عقائد مضبوط ہیں وہ پڑھیں گے جا کے. یا عام بندہ جا کے کوئی کسی معتزلی کسی جہمی کی کتاب پڑھ رہا ہے. اور اگر آپ یہی کہتے تو کہتے جی دیکھو اگر آپ ایسے لوگوں کو روک دیں گے تو پھر تو لوگ پھر اہل حدیث کیسے ہوں گے؟ اہل حدیث تو ایسے ہی ہوں گے نا، سب کو پڑھ کے اینڈ رزلٹ نکالیں گے. تو میں نے کہا پھر یہ تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں، مطلب کسی آپ نے ایک ترجمہ اس میں آیا ہو یا ایھا النبی اے غیب جاننے والے، اب یہ بھی کتاب تھی اس کے اندر، اسی اپلیکیشن کے اندر. میں نے کہا کہ چلو یہ تو باتیں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمیں ہضم کرنی چاہیے، تو کیونکہ ہمیں مضبوط ہونا ہے. کہتے ہیں جی شرک کو پڑھیں، بدعت کو پڑھیں، پڑھ کے جب وہ مضبوط ہوں گے تو بہت مضبوط ہوں گے. تو میں نے کہا ختم نبوت تو اس سے بھی زیادہ حساس مسئلہ ہے نا، تو قادیانی کو کتابیں بھی رکھو تاکہ جو پڑھ کے پھر ختم نبوت کو مانے زیادہ مضبوط ہو جائے. کیا خیال؟ پھر جی وہ دیکھو جی وہ تو یہ تو جو تو کافر ہیں جی، وہ کافر ہیں. بھئی میں نے کہا یہ جن کی کتابیں آپ نے رکھی ان میں سے بھی کئی کافر ہیں، آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے. اور نہ بھی ہوں، گمراہی تو گمراہی ہے، بڑی ہے چھوٹی ہے، اور یہ چھوٹی گمراہیاں ایسی ہیں جو راستہ ہیں بڑی گمراہی تک جانے. یہ انکار حدیث ایک اور یہ رافضیت دو، یہ دو ایسی گمراہیاں جو بندے کو الہاد یعنی دین کے مکمل انکار تک لے جاتی. اور آج بھی میں چیلنج کے ساتھ آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو عام دنوں میں کہتے کچھ بھی نہیں مانتے، ہم قرآن کریم کو بھی ماننے کا نام نہیں لیتے. محرم آتا ہے تو کالے کپڑے ہوتے، محرم آتا ہے تو یا حسین کے نعرے ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بے دین طبقہ ہے جن کو دین کا سرے سرے سے انکار ہے، یہ اصل میں ان لوگوں میں سے نکلتے ہیں. تو ان فتنوں سے، یہ فتنے آپ کو سبب بنیں گے اور بڑے فتنے میں ڈال دیں. یہ بھی کم نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی دنیا سے جائیں گے تو جنت کوئی نہیں ملنے والی. اور صحابہ کو گالیاں دے کر کون سی جنت آپ نے لینی ہے بھائی؟ کون سی جنت لینی ہے؟ کوئی نہیں ملے گی آپ کو. لیکن یہ صحابہ کو گالیاں دینا آپ کو اور دین اسلام کا بھی مخالف اور دشمن بنا دے گا، نام کے بھی مسلمان نہیں رہیں گے اور پھر آپ کی نسلیں. تو اس لیے ان فتنوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. خلاصتاً بتاتا ہوں کہ ہمارے اب موجودہ دور میں دو بڑے فتنے ہیں، ایک انکار حدیث اور دوسرا رافضیت، صحابہ دشمنی، صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی. اور یہ دونوں فتنے ہمارے تعلیمی اداروں میں اٹھ رہے، جو دنیاوی عصری تعلیم کے دنیاوی ادارے ہیں نا، ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں زیادہ عام بندہ بیچارہ ریڑھی والا ہے یا دکان والا، اس کو کیا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ آتا ہے صبح اٹھتا ہے شام کو جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو وقت دے پاتے ادھر ادھر کی چیزیں. اب چونکہ ان کا پڑھنے لکھنے سے تعلق ہوتا ہے تو پھر اس طرح کا لٹریچر آتا ہے. پڑھے لکھے لوگ، کوئی پی ایچ ڈی ہے، اور یہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں ابھی یہ کچھ سال پہلے کا، ابھی وہ موجود ہے بندہ، اس نے اس کی کتاب لکھی ہوئی پنجاب یونیورسٹی میں، اس کی تقریب رونمائی بھی ہوئی. پروفیسر ہے، پروفیسر ڈاکٹر
خضر اس کا نام تھا، جس کو عام عرب میں خضر کہتے ہیں نا، اصل لفظ خضر ہے، خضر یاسین اس کا نام، اب بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں جا کے اس کو مل بھی سکتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کتا بھی حلال ہے، کھا لو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ انکار حدیث۔ کہتا ہے قرآن کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں ہے، قرآن نے کتے کو حرام نہیں کہا، ہم کیوں کہیں؟ کتا کھاؤ، بلا کھاؤ، گدھا کھاؤ، بچھو کھاؤ، اور اس طرح کے جانور کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ آپ کے پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص کہتا ہے کتا حلال، ایسا شخص مسلمان ہوتا ہے کوئی؟ او ہمارے مذہب میں تو کتا ساتھ لگ جائے پلید ہو جاتے ہیں ہم۔ اور ایک حرام چیز کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا، یہ دین کا انکار ہے۔ بات نہیں سمجھ رہے، مذاق ہے دین کا۔ یہ تو اللہ رب العزت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج ہے، آپ حرام کر رہے ہیں، دیکھو میں اس کو حلال کہہ رہا ہوں۔ اور ایسے لوگ ہماری یونیورسٹیوں میں موجود ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں، ان کی خدمات لی جا رہی ہیں، اور پھر آگے کیا ہونا ہے آپ کو؟ اس نے میں نے اس کو فیس بک پہ گھیرا 2-4 دفعہ، تو میں نے اس سے پوچھا سوال تو گول مول جواب دے۔ میں اس کو کہوں بھئی آپ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں قرآن میں جو حلال ہے وہی حلال ہے، قرآن میں جو حرام ہے وہی حرام ہے، تو بھئی کتے کا کیا کرو گے آپ؟ کتا، بلا اور یہ گدھا اور یہ ساری چیزیں۔ تو کہتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں حلال ہے وہی حلال ہے، بس جو اس میں حرام ہے وہی حرام ہے۔ میں نے کہا بھئی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو آپ ایک گول مول کر رہے ہیں، مجھے بات کا جواب دو۔ اب 2-4 دن جب میں نے اس کو پھنسائے رکھا، اب وہ پبلک پلیٹ فارم پہ تھا، ایک دن اسے غصہ آ گیا، تو کہنے لگا کہ آپ لوگ قرآن کے منکر ہو۔ پوسٹ لگائی، آپ قرآن میں جس جانور کو حرام نہیں کہا گیا وہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ میرے پاس، اس پر تکبیر پڑھو، میں اگر نہ کھاؤں تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہوں۔ میں نے کہا مسلمان تو تم پہلے ہی نہیں ہو، لیکن یہ جو شرط آپ نے لگائی ہے نا کہ تکبیر ہم پڑھیں، ہم تو اس کو حرام سمجھتے ہیں، ہم کیوں تکبیر پڑھیں؟ آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتاؤ، ہم کتا لے کے آتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے کتا کھاتے ہو، کمینے ذلیل۔ بس پھر وہ بھاگ گیا۔ اصل بات ہمارے کالجز، سکول سے لے کر ایسے لوگ ہیں۔ اب غامدی صاحب کیا ہیں؟ ہمارے لوگ تو اسکالر سمجھتے ہیں، بھئی واہ واہ ایسا نکتہ کوئی بیان کیا ہے، کسی عالم سے نہیں سنا، ماشاءاللہ غامدی صاحب نے کیا بیان، منکر حدیث سیدھا سیدھا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی حدیث کو مانتا تو ہے جی، وہ اس نے اپنی کتاب میں اتنے 100 حدیثیں لکھی۔ میں نے کہا سیدھی سی بات، اب اس سے پوچھو حدیث دین ہے؟ کہتا نہیں، کہتا حدیث دین میں ایک تنکا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتی اور ایک تنکا برابر بھی کمی نہیں کر سکتی، ایک تاریخی ریکارڈ ہے بس ہمارے پاس۔ وہ اس تاریخی ریکارڈ کو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا دین ہی نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کام کرو، تم کہتے ہو یہ دین نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چیز حرام ہے، آپ کہتے ہو دین نہیں ہے۔ بھی اس کا ہم نے یہ انکار ہے، یہ کوئی اقرار ہے؟ یہ کوئی اقرار ہے؟ آپ کہیں کسی کو قرآن کو مانتے ہو، کہتا میں مانتا ہوں۔ یہ رافضی ایسے ہی کہتے ہیں نا، مانتے کیا مانتے ہو؟ وہ کہے یہ کتاب ہے، میں مانتا ہوں۔ بھئی کتاب تو سارے مانتے ہیں، کیا اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، تحریف و تبدل سے، تغیر سے پاک ہے، مانتے ہو؟ یہاں آ کے پھنسے گا۔ اب وہ کہے گا میں مانتا ہوں۔ بھئی ماننے سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا مانتے ہو؟ حدیث کو اللہ کا دین مانتے ہو، اللہ کی شریعت مانتے ہو، اللہ کی وحی مانتے ہو؟ جواب آئے گا نہیں، تو پھر کیا مانتے ہو؟ بھئی یہی تو ماننا تھا۔ جو آپ ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو وہ تو مقصود ہی نہیں ہے۔ مقصود ہے اس کو دین ماننا، اس کو شریعت ماننا، اپنے لیے واجب العمل ماننا۔ ہمارے لیے فرض ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ آپ فرمائیں نہیں کرنا، حرام ہے ہمارے لیے، یہ ماننا ہے نا۔ تو اس لیے یہ فتنے ہیں، بچنے کا واحد راستہ ہے ایسے گمراہوں سے دور رہیں، علماء حق کے ساتھ اپنا رابطہ بنائیں۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، آپ کو بیماری ہے نا کوئی، یا ماحول معاشرے میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میں احتیاط کیا کروں، کس طرح رہوں، کیا کروں؟ علماء سے پوچھیں۔ کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی آواز کان میں پڑتی ہے، علماء سے جائیں، پوچھیں یہ مسئلہ ہے میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو حل کریں۔ علماء سے اگر کٹ جائیں گے نا تو ایسی بکری جو اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، پھر کسی بھیڑیے کے ہاتھ آ جائے۔ ریوڑ پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے، اور اکیلی کو
بہت آسان ہے، وہ تو ایسے کر کے لے جائے گا، کوئی مزاحمت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جنگل میں اگر ریوڑ پھر رہے ہیں، بھینسوں کا ریوڑ، تو شیر کو بھی پکڑ کے مار دیتے، لیکن وہ تو انتظار کر رہا ہوتا تھوڑا سا کہیں آگے پیچھے ہوا تو بس اس نے اپنا کام کر لیا۔ تو یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے، اور دنیا کے جو بھیڑیے ہیں نا جنگل کے، ان سے بہت زیادہ خطرناک۔ وہ تو صرف آپ کی جان کے ہی دشمن ہیں نا، یہ لوگ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، آپ کی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ علماء حق سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، ایسے لوگوں کو سننے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے قطع تلقی نہیں۔ بھائی آپ کا دین اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، ہم تو صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم نہیں۔ بھائی دیکھیں، ہم صلح پسند لوگ ہیں، امن پسند ہے نا، ہم شدت پسندی کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ یہ نعرے مارو یا یہ کرو، فلاں کو جا کے قتل کر دو، فلاں کو ایسے کر، نہیں کہا نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے غیرت بن جائیں، غیرت بھی تو ہونی چاہیے نا، صحابہ کی غیرت، اپنے ماں باپ کی غیرت ہے تو امی عائشہ کی کوئی غیرت نہیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے امی عائشہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالمہ اور باغیہ ہیں، اس کی ماں کو کوئی کہے نا کہ یہ ظالم اور باغی ماں کا بچہ ہے اور وہ برداشت کرے، پھر دیکھیں۔ لیکن وہ آن دی کیمرہ، آن دی ریکارڈ کہتا ہے، اماں عائشہ کو ظالمہ بھی کہتا ہے، باغیہ بھی کہتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کو سننے میں کیا حرج ہے؟ بھی اپنی ماں کو گالی دینے والوں کو بلاؤ نا کبھی، اس کے ساتھ بیٹھو، ہم دیکھتے ہیں کتنا تمہاری یہ غیرت ہے اپنی ماں کی۔ ام المومنین اماں عائشہ کی کوئی غیرت نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے والے کی، اس کے بارے میں آپ کو کوئی غیرت نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بھونکے، آپ کو کوئی غیرت نہیں۔ وہ کہے کہ عثمان بن عفان وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے شہید ہو گئے، جو کرتے تھے نا اس کے پاداش میں شہید ہوئے، نعوذ باللہ ثم۔ نبی پاک فرمائیں کہ عثمان، منافق آپ کو کہیں گے کہ آپ خلافت صحیح نہیں کر رہے، آپ نے ان کی بات نہیں مانی، وہ کہیں گے خلافت چھوڑ دیں، اور آپ کو بھی یہی سمجھ آئے گا کہ یار میرا کیا مفاد ہے، چھوڑ دوں۔ لیکن میں محمد کہتا ہوں آپ نے نہیں چھوڑنی، حتیٰ تلقانی، شہادت قبول کرنی ہے، شہید ہو جانا ہے، خلافت نہیں چھوڑنی۔ اور یہ کہتے ہیں ان منافقوں کو کہ ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا، بس یہ ان سے غلطی ہوگی کہ انہوں نے شہید کر دیا، باقی ان کا مطالبہ بہت ٹھیک تھا، انہوں نے جو گھیراؤ کیا وہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے پاس آپ کہتے ہو کہ ہم جائیں، ان کے پاس بیٹھیں یا ان کو سنیں؟ اب ہوتا کیا جی، ایک بیان ہے 1 منٹ کا، ایک کچھ سیکنڈ کا کچھ کلپ ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے نا جی، یہ تو رفع الیدین کے بارے میں کیا حرج ہے؟ رفع الیدین آپ کو نہیں پتا ہے، اس نے بتایا آپ کو رفع الیدین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے، ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جہاں سے اس نے اردو پڑھی، عربی تو اس کو آتی نہیں، وہ کتابیں آپ کے پاس بھی ہیں۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مواد نہیں ہے، کسی عالم کو، قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب یہ حدیثیں ریکارڈ کروا دیں، وہ بیٹھیں گے، وہ حدیثیں 10-15 حدیثیں ریکارڈ کروا دیں گے، آپ اس کو پھیلا لیں۔ ایک قادیانی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ آدم علیہ السلام کی تعریف کر دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دیتا ہے، آپ اس کا کلپ شیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ بھی یہ تو بات وہ سچی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ خباستیں کتنی آئیں گی، لوگ اس سے متعارف ہوں گے اور لوگ اس سے جڑیں گے، اس کو سنیں گے، کون سی گمراہی کب کوئی قبول کر لے، اس کا کیا بنے گا؟ نہیں کرتے نا۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ وائرس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ کورونا سے وہ کہتے تھے نا ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ڈرتے تو نہیں تھے ہم، نہیں ڈرتے تھے نا، لیکن پھر بھی احتیاط تو کرتے تھے کہ نہیں؟ بھئی منہ پہ ماسک بھی لگا لیا، لوگوں سے دور بھی ہو جائے، اپنوں سے بھی، استادوں سے بھی، شاگردوں سے بھی فاصلہ رکھ کے بیٹھو۔ ڈرتے تو نہیں تھے، کہ مومن کہاں ڈرتا ہے، لیکن احتیاط تو ہوتی ہے نا۔ تو ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ قادیانیوں سے ڈرتے ہیں، نہ رافضیوں سے ڈرتے ہیں، نہ منکرین حدیث سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم احتیاط کرتے ہیں، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے۔ ہم وائرس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وائرس کہیں ہمیں متاثر نہ کرے، اور یہ وائرس آٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہم جس طرح وبائی امراض میں ہم کرتے ہیں نا، یہ وبائی مرض ہیں ہمارے معاشرے میں، فتنہ وبائی مرض کو کہتے ہیں، جو ایسے پھیل رہا ہوتا ہے ایک سے دوسرے، دوسرے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ایسے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو علماء حق سے جوڑیں، کتاب و سنت یہی حق ہے،
اور کتاب و سنت کے جو علم بردار ہیں وہ علماء حق ہیں۔ ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے جس نے دین پڑھا ہی نہیں، اب وہ کیسے؟ اب میں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی، میں 2-4 ویڈیوز دیکھوں، 2-4 کتابیں پڑھوں اور میں آپریشن کرنا شروع کر دوں دل کا، میں کر سکتا ہوں؟ کیا کریں گے بھئی؟ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے پریکٹس کتنی کی ہے سرجن بننے کے لیے؟ کیا ایسے ہی ہے؟ کوئی بھی بندہ MBBS کر کے بھی آپریشن نہیں کر سکتا، اس کے بعد بھی کتنی تعلیم ہے، کتنی تربیت ہے، کتنی نگرانی ہے، کتنا سبق ہے استادوں سے پرانوں سے لینا ہے، پھر جا کے آپریشن کرنا۔ اور یہاں وہ کہتا جی میں آپریشن کر رہا ہوں، میں فرقوں کا آپریشن کر رہا ہوں، کس لیے؟ ڈگری کون سی آپ کے پاس؟ کون سی اتھارٹی ہے؟ کون سی تعلیم؟ کون سی تربیت؟ عربی بھی نہیں آتی، عربی ایک لفظ بھی نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، قرآن پڑھنا اوپر دیکھ کے نہیں آتا، کہتا میں آپریشن کر رہا ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مجھے انگلش کے 2 لفظ بھی نہ آتے ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں سرجن ڈاکٹر ہوں، میں دل کے آپریشن کرتا ہوں، آؤ کروا لو مجھ سے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان بہروپیوں سے بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، آگاہی پھیلائیں، کتاب و سنت کو عام کریں، علماء حق کی تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں۔ عوام کے اندر وہ قوت مدافعت نہیں ہے جو فتنوں سے بچنے کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیا کیا ہے اپنے بچوں کو؟ ہمارے بچوں کو تو عشرہ مبشرہ کے نام نہیں آتے نا، سارے کرکٹر، سارے اداکار، فنکار، ساری کنجریاں، طوائفیں، اداکاریں، سب کے نام آئیں گے، پاکستان کی ہیں، یہ جناب انڈیا کی ہیں، یہ جناب فلاں کی، ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ، سارا کچھ آتا ہے ہمارے بچوں کو، یقین کریں ایسے ہی ہے۔ عشرہ مبشرہ کے نام پوچھے، نہیں آئیں گے نا۔ آپ ان سے پوچھیں ختم نبوت پہ ہمیں 3 آیتیں سنا دیں، نہیں آئیں گی۔ آپ صحابہ کی شان پہ 2 حدیثیں سنا دیں، نہیں آئیں گی۔ یہ حالت ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے سٹرونگ ہیں، یہ مقابلہ کر لیں گے یا یہ کر لیں گے، کوئی فکر نہیں، سنیں سمجھیں صاحب کو پڑھیں، یہ ایسے ہوتا ہے کوئی؟ قوت مدافعت یا تو آپ اپنے بچوں کو ایسا تیار کر، راسخ فی العلم، اس کے بعد میدان میں اتار دیں، کوئی حرج نہیں۔ گولہ و بارود کی بارش ہو رہی ہو آپ کی گلیوں بازاروں میں، اپنے بچوں کو آپ نہیں جانے دیں۔ معاملہ کیا ہے؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کوئی گولی لگ جائے گی، کوئی متاثر ہو جائے گا۔ اگر نکلنا ہو تو کیا کریں گے؟ 2-4 گن مین اپنی حیثیت کے مطابق حفاظت کا بندوبست کر کے پرامن ماحول میں ان کو نکالیں گے کہ باہر کا کوئی چیز جو ہے نا اس پر اثر نہ کرے۔ اور فتنے اتنے بڑے بڑے، ایٹم بم بھی کوئی شے نہیں اس کے سامنے۔ یہ جو فتنہ رافضیت ہے، یہ جو خارجیت ہے، یہ جو انکار حدیث ہے، ایٹم بم تو بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے، بہت بڑے فتنے ہیں، آخرت تباہ ہو رہی، اور وہ عام ہے ہمارے پاس، ہمارے سوشل میڈیا پہ، ہماری گلی محلوں میں لوگ، اور ہمارے کالجوں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں یہ فتنے ایسے پھر رہے ہیں، یعنی پورے ایٹم بم جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، کبھی بھی پھٹ سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی، وہ اپنے بچوں کو اسلحہ دیں، کتاب و سنت کا پڑھائیں، ان کو کتاب و سنت پڑھائیں، قرآن کریم ان کو یاد کروائیں، سارا نہیں تو ختم نبوت پہ آیتیں، صحابہ کے فضائل پہ آیتیں، اور باقی معاملہ اتباع سنت پہ آیتیں، حدیثیں یاد کروائیں، یہ ختم نبوت پہ حدیث ہیں، یہ ہمارے صحابہ ہیں، یہ ان کی شان ہے، یہ مقام ہے، یہ فضائل ہیں۔ جو فتنے ہیں موٹے موٹے ان کا توڑ بتائیں، تیار ہو جائیں گے نا۔ پھر وہ اسلحہ ان کے پاس ہوگا کتاب و سنت کا، کوئی حملہ کرے گا تو تابڑ توڑ حملہ کر کے اس کے دانت کھٹے کرے، تب تو ہے آپ مطمئن ہو جائیں بھی ٹھیک ہے، سب کو سنو، سب کو پڑھو۔ جب ہمیں خود ہی پتہ نہیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے جی، ختم نبوت کا کیا مسئلہ ہے جی، ختم نبوت پہ وسوسے کون کون سے ہیں، کون کون سے دھوکے دیے جاتے ہیں، کیا جواب دینا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا وسوسے پھیلائے جاتے ہیں، کیا وسوسہ دیا جائے گا، اس کا کیا جواب ہوگا، انکار حدیث کس طرح پھیلایا جا رہا ہے، حدیث کا انکار کتنے طریقوں سے کیا جا رہا ہے، کون کون سا دلائل کیا ہمارے پاس، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں جی سب کے پاس جاؤ، سب سے پڑھو، سب سے سنو، سب سے سمجھو۔ تو پھر آپ جتنا اپنی دنیا کا خیال کرتے ہیں اس سے آدھا بھی اگر دین کا کریں تو انشاءاللہ یہ فتنے ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، پھیلنا بند ہو جائیں گے، اپنی موت مار جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔